بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی موجب رحمت و سلامتی ہے۔ رحمت ذات الہیہ کا ذکر بھی ذاکرین کو رحمت و سلامتی اور امن و سکون کی خیرات عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کو یاد کرو گے تو دلوں پر خوف طاری ہو جائے گا، تمہارے دل دہل جائیں گے اور تم پر ایک رعب و دبدبہ طاری ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے مومنوں، اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو تمہارے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ سکون کیا ہے اور یہ کیسے ملتا ہے؟ اس سوال کے جواب سے ہی کئی عقدے کھل جاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ بے خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی طرف سے بھی کوئی خوف، حزن اور ملال نہیں رہتا، تو یہ حالت سکون کہلاتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق ولایت یعنی نسبت دوستی قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست یعنی اولیاء اللہ قرار دے دیتا ہے۔ اپنے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جو میرے دوست ہو جاتے ہیں وہ سراسر امن، آشتی اور سکون میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دوست بن جاتے ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ گویا اللہ رب العزت انسان کو اپنی دوستی کے بدلے میں جو پھل عطا کرتا ہے، اس کی تاثیر سے سارے خوف اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی دوستی کے سبب خود چشمہ امن و سلامتی بن جاتا ہے، لہذا ان کے قریب آنے والے اور ان سے نسبت رکھنے والے امن و سلامتی کی بارش میں سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہدایت کا ایک ذریعہ متعین فرمایا وہ وحی الہی ہی ہے، جو کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنے اپنے دور میں نازل ہوتی رہی، اور اس کی تکمیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہوئی۔ وحی الہی بھی سراسر امن و سلامتی اور محبت و رحمت کا شاخسانہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا؟
فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پہ نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ گویا وحی الہی کا پہلا مرحلہ ہی امن و سلامتی سے شروع ہوتا ہے کہ اس کا پیروی کرنے والا خوف اور غم سے نجات پا جاتا ہے۔ یہ امن بھی اصل میں محبت و رحمت ہی کی وجہ سے میسر آتا ہے، اس لیے کہ محبت اور رحمت کا نتیجہ امن ہے، اور امن کا یہ ظہور محبت اور شفقت کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا محبت، رحمت اور امن کو لازم و ملزوم قرار دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ خوف اور حزن یعنی غم دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے امن کو غارت کر دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک خفیف سا فرق بھی ہے جو کسی انسان پر خوف طاری ہونے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے اس کے اثرات نظر آتے ہیں، دیکھنے والا آسانی سے جان جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص خوف زدہ ہے، غم زدہ ہے، جبکہ غم جو دل کے اندر ہوتا ہے اور انسان اکثر اوقات غم کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتا بلکہ اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس فرمان الہی میں اس امن کی طرف اشارہ ہے کہ نہ تو اس کی ظاہری زندگی میں کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی اس کے قلب و باطن میں کوئی غم باقی رہے گا۔ بالفاظ دیگر اس کے لیے کوئی امر بے چینی اور اضطراب کا باعث نہیں ہوگا۔ ظاہری خوف اور باطنی اضطراب و پریشانی کے سارے اسباب ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ کیفیت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک طرف وہ ہدایت ربانی پر عمل پیرا ہو جائے اور دوسری طرف دین، ایمان اور شریعت اسلامیہ کے دائرۂ عمل میں ثابت قدم ہو جائے۔ انسان کو اس کیفیت کا مل جانا ہی دراصل انسان پر ذات الہیہ کی طرف سے ملنے والی رحمت و محبت کا اظہار ہے، جس کا وحی الہی کی پیروی کی وجہ سے وہ مستحق ٹھہرتا ہے، اور یہی وہ سکون اور حالت سکون بلکہ سکون کی معراج ہوتی ہے۔